إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید. اسلامی بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی توفیق سے ہم نے اس مبارک مہینے کو پایا اور ہر شخص اپنی بساط بھر توفیق بھر اس نے اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کی اور لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال صالحہ کو قبول فرمائے اور نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے بعد بھی. محترم حاضرین، مبارک مہینے کا یہ چوتھا جمعہ ہے اور آخری جمعہ ہے. آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہمارے مسلم معاشروں میں اس جمعے کا ایک خاص نام رکھا گیا ہے، اس جمعے کا کچھ خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، پوری طرح نمایاں ہے. اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں یا الوداعی جمعہ کہتے ہیں. یہ نام رکھنا اور پھر اس نام کے ساتھ اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں محل نظر ہیں، دلیل چاہتی ہیں. یہ عبادت کا معاملہ ہے اور عبادت میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن و سنت کی دلیل چاہیے. جمعہ کا دن مبارک دن ہے، رمضان کا پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، چوتھا جمعہ، 5 پڑ جائے تو 5واں جمعہ.
ہر جمعے کی ایک خاصیت ہے، اس کی عظمت ہے، اور رمضان کے اندر جمعہ پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے اور اس کا تقدس بڑھ جاتا ہے، لیکن اس آخری جمعہ کی الگ سے کوئی فضیلت ہو، اس کی الگ سے کوئی اہمیت ہو، ایسا کچھ ہے نہیں شریعت میں۔ حدیث کی پوری کتابیں ساری موجود ہیں، ان کتابوں کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بیع و شراء، خرید و فروخت، اخلاق، معاملات، ساری چیزیں بیان کی گئی، لیکن کہیں جمعۃ الوداع کا نام نہیں آپ پا سکتے، کہیں الوداعی جمعہ کا لفظ نہیں پا سکتے، پھر یہ آیا کہاں؟ اس موقع پر اتنا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ اہتمام شاید آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں کیسے کیسے ہوتا ہے۔ یہاں تو آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے ارد گرد کچھ چونا کا چھڑکاؤ ہوتا ہے سرکاری طور پر، اور کچھ لوگ ذرا نئے کپڑے پہن کر کے آ جاتے ہیں، لیکن اور جگہوں پر آپ جا کر کے دیکھیں گے مکمل تہوار ہوتا ہے۔ عید سے پہلے، عید کے تہوار سے پہلے ایک مستقل تہوار، اس کے لیے نئے کپڑے بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے گھروں کی صفائی ہوتی ہے، دکانوں کی صفائی ہوتی ہے، اس دن پورا کاروبار بند رہتا ہے، بلکہ سرکاری طور پر چھٹی ہوتی ہے۔ کیلنڈروں میں آپ دیکھتے ہیں جمعۃ الوداع کے نام سے ایک دن مخصوص ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس دن جو کبھی روزہ نہیں رکھتے وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جو کبھی نماز نہیں پڑھتے وہ بھی اس دن 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ سحری اور افطار میں دسترخوان لگائے جاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں اسی الوداعی جمعہ کے نام سے۔ لوگ دور دور سے، دیہاتوں سے آتے ہیں شہر کے بڑی جامع مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کی، الوداعی جمعہ ایک مستقل حیثیت اس کو ملی ہوئی ہے۔ یہ آیا کہاں سے ہے؟ بتاتے ہیں کہ تقریباً 600 سال تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا، 600 سال تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ 600 سال کے بعد کی جو کتابیں ہیں، یعنی اسلام کے ابتدائی جو 600 سال ہیں اس کے بعد کی جو کتابیں ہیں اس میں اس کا تذکرہ ہونا شروع ہوا۔ حدیث گڑھی گئی، حدیث بنائی گئی، گڑھی گئی۔ کیا حدیث بنائی گئی؟ 2-3 حدیثیں سن لیجئے۔ ایک حدیث ان الفاظ کے ساتھ بنائی گئی کہ من صلی فی آخر جمعۃ رمضان الخمس الصلوات المفروضہ، کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعہ کو 5 فرض نمازیں پڑھ لے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی 1 سال کی جتنی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں سب پوری ہو جائیں گی اس کی وجہ سے۔ یہ ایک حدیث بنائی، رمضان کے آخری جمعہ کو 5 وقت کی نماز، یعنی جو 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے وہی 5 وقت کی نماز کسی نے پڑھ لی تو سال بھر میں اس کی جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، فرض ہے، نوافل ہے، جتنی بھی ہے، سب کی سب جو ہے اس سب کی بھرپائی ہو جائے گی۔ اس سے بھی بڑھ کر دیکھیے ایک دوسری حدیث گڑھی گئی، بنائی گئی، اس میں کیا کہا گیا کہ من قضا صلاۃ من الفرائض فی آخر جمعۃ رمضان، کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعہ کو کسی ایک نماز کی قضا دے گا، جو شخص رمضان کے آخری جمعہ کو کسی ایک نماز کی قضا دے گا تو یہ ایک کان ادا لے گا کہ تو یہ چیز اس کی 70 سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا اس سے ہو جائے گی۔ ایک نماز قضا کرنا، مثلا آپ عصر کے وقت آپ نے عصر کی نماز بھی پڑھی اور ایک اور عصر کے نام پر قضا کر لیا، یہ قضا ہے، تو یہ ایک قضا آپ نے پڑھ لی
تو 70 سال کی جتنی بھی نماز آپ کی چھوٹی ہے سب معاف۔ دین کو کھیل بنایا گیا میرے بھائی۔ یہاں تو حکم یہ ہے نماز جیسی عظیم الشان عبادت ہر شخص کو، ہر مکلف کو اس کے وقت پر پڑھنا ہی پڑھنا۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ چٹکی بجاتے ہوئے جو ہے سالہ سال کی یہ عبادت جو ہے ساقط ہو جائے۔ یہاں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ اگر کوئی شخص سو گیا، اس کی نماز چھوٹ گئی یا بھول گیا، تو جب بھی اس کو یاد آئے اس کو پڑھے، وہ ساقط ہونے والی نہیں، وہ گلے سے اترنے والی نہیں۔ جب بھی آدمی کو یاد ہو، یاد آ جائے، یا جب بھی اس کو موقع مل گیا، جب بھی سونے کی وجہ سے اگر چھوٹی، جب بھی سو کر کے اٹھ گیا، اسی وقت اس کو پڑھنا ضروری، اس کا اور کوئی بدل نہیں۔ یہ نماز تو نماز کی چوری کرنے والوں نے اس طرح کی حدیثیں گڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، یعنی یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر کے میرے اوپر جھوٹ گڑے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔ تو اگر کوئی جہنم میں جانے کے لیے بےتاب ہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اسی طرح کا کام کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف شریعت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی غلط بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی تو وہ چیز شریعت کا حصہ بن جائے گی، حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا نہیں وہ بات، اس کا وبال سارا آپ کے سر جائے گا۔ اسی لیے محدثین نے حدیثوں کی چھان پھٹک میں کافی محنت کی اور بتلایا کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یہ صحیح درجے کی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ بہت زیادہ ضعیف ہے، یہ منکر ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ موضوع ہے، سب چھان بین کر کے بتلا دیا حدیثوں کے بارے میں، اور مستقل کتابیں لکھی ان ایسی حدیثوں پر جو بنائی ہوئی حدیث، کتاب الموضوعات کے نام سے ہمارے بہت سارے علماء نے قدیم زمانے میں اور آج بھی کتابیں لکھی، کتاب الموضوعات یعنی من گھڑت حدیثیں، اس طرح کی جتنی من گھڑت حدیثیں ہیں ان کو اکٹھا کر دیا۔ تو یہ اس کو کہتے قضائے عمری۔ یہ جو نماز کہ جس کا تذکرہ ہوا کہ رمضان کے آخری جمعہ کو جو پڑھ لے گا تو پہلی روایت کے مطابق 1 سال کی نماز معاف ہو جائے گی، اور دوسری روایت کے مطابق 70 سال کی، ابھی اور اس میں اور بھی زیادہ ہے، ابھی 70 سال تک معاملہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اب اس میں نام جوڑا گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ 22 سال کی نماز معاف ہوگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ 400 سال کی نماز معاف ہو جائے گی، حضرت عثمان کی روایت میں ہے کہ 600 یا 500 سال، اور حضرت علی کی روایت میں ہے کہ 700 سال۔ اب اس پر ایک سوال ہر آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے، تو حدیث پڑھنے والے نے اس سوال کا جواب بھی بتا دیا۔ کہا کہ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، عام آدمی کی عمر تو 60-70 سال ہی ہوتی ہے، تو یہ 600 سال 700 سال کی نماز معاف ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے کہا کہ اس کی بھی معاف، اس کے باپ دادا کی بھی معاف، اس کی جتنی نسلیں 700 سال تک سب کی معاف۔ اسی طرح کی حدیثوں کو بنیاد بنا کر کے یہ الوداعی جمعہ منایا جاتا ہے، اور اتنا سارا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر پکوان پکائے جاتے ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں، اور بڑا دھوم دھڑاکا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، تہوار منانا یہ بھی ایک شریعت کا جز ہے۔ ہم 2 تہوار کس لیے مناتے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس لیے کہ شریعت میں 2 تہوار آیا۔ تیسرے تہوار کا کوئی تذکرہ نہیں، تیسرا تہوار ہم نہیں مناتے۔ ہم جمعہ کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں اور نمازوں کی بنسبت،
اپنی طرف سے نہیں. یہ قرآن میں اور حدیث میں کہا گیا ہے جمعہ کے بارے میں کہ یہ جمعہ کی نماز عام نمازوں سے الگ ہے. اور نمازوں میں کیوں نہیں خطبہ ہو؟ اور نمازوں میں کیوں نہیں دن کی نمازوں میں جہری قرات ہوتی؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر بتلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی تقریر سے سب بتلا دیا ہے. یہ ہے عبادت. اگر ہم عبادت کے نام پر کوئی بھی کام کریں گے، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ اگر اس کے ساتھ دلیل نہیں ہے تو اسی کو بدعت کہتے ہیں. اور آپ ہر خطبے کے اندر سنتے ہیں کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. شریعت کے اندر ہر نئی چیز جو ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی. کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. یعنی ہر نئی چیز جو شریعت میں ایجاد کی گئی عبادت کے نام پر، شریعت کے نام پر جو چیز نئی ایجاد کی گئی وہ سراپا گمراہی. وکل ضلالۃ فی النار، اور گمراہی سیدھے سیدھے یہ جہنم کی چیز. میرے بھائیوں، صحیح عقیدے پر جمے رہنا یہ بڑی اہم چیز، اور سنت پر قائم رہنا بہت اہم چیز. افسوس کی بات یہ ان دونوں چیزوں میں پوری امت کی اکثریت بھٹکی ہوئی ہے. عقیدے کی کمزوری اور سنت سے دوری. سنت کے نام پر، حدیث کے نام پر جو کوئی بھی عربی عبارت کہیں مل گئی اس کو حدیث مان لیا، اور کوئی بھی عمل جس کو لگے کہ ہاں یہ نیکی والا کام ہے اس میں بغیر جانے، بغیر چھان بین کیے کہ ہاں واقعی یہ چیز ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، آدمی پکڑ لیتا ہے. تو سنت پر قائم رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب و سنت، قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں قرآن چھوٹا، جہاں قرآن سے دوری ہوئی یا حدیث سے، سنت سے دوری ہوئی، وہاں گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے اور بدعات کو فروغ ملتا ہے. ایک سنت مرتی ہے تو ایک بدعت جنم لیتی ہے، ایک بدعت سر اٹھاتی ہے، یا کوئی بدعت سر اٹھاتی ہے تو سنت مر جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس چیز کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے مسلم معاشروں میں بغیر سر پیر کی یہ سب چیزیں جو رائج ہیں ان کے بارے میں ہمیں خود بھی جانکاری ہونی چاہیے اور دوسروں کو بھی جانکاری پہنچانی چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ پورے ہندوستان پیمانے پر، بر صغیر کے پیمانے پر اس الوداعی جمعہ کے نام پر یہ سب سارے خرافات ہوتے ہیں، لیکن کوئی اس کا تذکرہ کرنے والا، کوئی اس کے بارے میں بتلانے والا، کوئی اس کے قباحت کو بیان کرنے والا جلدی ملتا نہیں. اور عوام چل رہی ہے، دیکھا دیکھی چل رہی ہے. سارے لوگ اپنے پہلے کے لوگوں کو دیکھ کر کے جس طرح سے اسلام کے آنے سے پہلے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طور طریقے پر پایا ہے، تو آج بھی ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طور طریقے پر پایا ہے. وہ بھی الوداعی جمعہ مناتے تھے، ہم بھی الوداعی جمعہ منائیں. وہ بھی اس موقع پر زیادہ اہتمام کرتے تھے، ہم بھی اس موقع پر زیادہ اہتمام کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں تو شریعت کی بات ہے. ایک ایک چیز اور ایک ایک معاملے کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر جب تک پرکھ نہیں لیا جائے گا تب تک اس کے اسلام کا جز ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس سلسلے میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سنت کے مطابق زندگی گزاریں، سنت کے مطابق عبادتیں ادا کریں، تاکہ وہ عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں. الہ العالمین، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ان تمام طرح کے خرافات سے
اور لغو و بیہودہ چیزوں سے تو ہمیں دور رکھ اور سنت پر قائم اور دائم رکھ اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. یہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر کیا ہے، کس کے اوپر واجب ہے، کتنا واجب ہے، اس کو کب نکالا جائے، یہ ساری باتیں حدیثوں کے اندر بیان کر دی گئی. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ صدقہ فطر فرض ہے، واجب ہے، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، کوئی محض مسنون یا مستحب چیز نہیں. یہ ویسے ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے، یہ ویسے ہی فرض ہے جیسے زکوٰۃ اور نماز وغیرہ فرض ہے. حدیث ہے صحیحین وغیرہ کی کہ فرض عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض قرار دیا، فرض قرار دیا. لہذا اس میں کوئی اختیار کی بات نہیں. کس کے اوپر فرض ہے؟ علی الحر والعبد والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو یا مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور چھوٹا ہو یا بڑا، سب کے اوپر فرض. ہر مسلمان من المسلمین، ہر مسلمان کے اوپر، اب وہ مسلمان چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک کے اوپر فرض ہے. زکوٰۃ فطر جو ہے یہ صاحب نصاب پر نہیں فرض، ہر مسلمان کے اوپر فرض، چاہے وہ اس کے اوپر وہ صاحب نصاب ہو نہ ہو. یہاں تک کہ بچے جو صاحب نصاب جن کے جو مال کے مالک نہیں ہوتے ان کے اوپر بھی فرض. اور اس کی مقدار ایک ہی ہے، وہ گھٹتی بڑھتی نہیں کہ زیادہ مال ہے تو زیادہ صدقہ فطر نکالا جائے، کم مالدار ہے آدمی تو کم صدقہ فطر. اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ الابدان ہے، زکوٰۃ المال نہیں. یہ گویا جسم کی زکوٰۃ ہے، نفس کی زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ نہیں. مال کی زکوٰۃ وہ الگ ہے جو 2.5% نکالی جاتی ہے، اور یہ جسم کی زکوٰۃ ہے. سال میں ایک مرتبہ ہر مسلمان جسم کے اوپر یہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. کتنی ہے فرض؟ 1 صاع. صاع ایک پیمانہ ہے جس سے سامان ناپا جاتا ہے، تولا نہیں ہے، ناپنے کا پیمانہ ہے. اب اس میں آپ الگ الگ چیزیں رکھیں گے تو الگ الگ اس کا وزن آئے گا. ایک عام محتاط اندازے کے مطابق 2.5 کلو اس کا پیمانہ بتلایا جاتا ہے کہ کلو کے حساب سے، خاص طور سے گیہوں چاول وغیرہ اگر اس میں تولا جائے تو 2.5 کلو کے قریب آتا ہے. تو یہ 1 صاع غلہ ہر مسلمان کی طرف سے، ہر چھوٹے بڑے، ہر امیر غریب کی طرف سے یہ دینا ہے. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے دینے تو وہ دوسرے سے لیتا ہے، دوسرا اس کو دیتا ہے. اب اس کے پاس اتنا غلہ ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو ایک دن تک کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، اس سے زائد اگر اس کو مل جاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا. اور کیونکہ یہ صدقہ فطر ہے، فطر کا مطلب ہوتا ہے افطار، یعنی رمضان کی تکمیل. رمضان کی تکمیل پر اس کو ادا کرنا ہے تو رمضان جس شخص نے بھی پایا اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ عید کا چاند نظر آنے سے کچھ پہلے بھی پیدا ہوا ہے تو چونکہ وہ رمضان میں پیدا ہوا، رمضان میں پیدا مانا جائے گا، اس لیے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا.
ہاں اگر کوئی بچہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس کا صدقہ فطر دینا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی اس کا بھی دینا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ایک ساتھ دینا ہے، کب دینا ہے؟ چونکہ یہ صدقہ فطر ہے، رمضان کی تکمیل کے موقع پر دیا جاتا ہے، اور رمضان کی تکمیل ہوتی ہے عید کا چاند نظر آنے پر، تو اس کا وجوب ہوتا ہے جب عید کا چاند نظر آ جائے یا عید کے چاند کی تصدیق ہو جائے تو اس وقت یہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مسنون وقت جو ہے وہ کیا ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے دیا جائے، یعنی عید کے دن صبح کے وقت اس کو ادا کیا جائے، یہ مستحب اور افضل وقت ہے۔ لیکن اگر رات ہی میں دیا جائے، چاند دیکھنے کے بعد بھی دیا جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، یہاں تک کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو ایک دن 2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحابہ سے روایتیں آتی ہیں بعض صحابہ سے کہ ہم لوگ اس کو 1-2 روز پہلے نکال دیتے تھے۔ تو اگر کہیں دور بھیجنا ہے یا کوئی ایسا مستحق آ گیا جو پھر نہیں آئے گا، 1-2 روز پہلے ہی آ گیا ہے، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اپنے اختیار سے دینا ہے تو عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے اور عیدگاہ نکلنے سے پہلے عیدگاہ نکلنے سے پہلے یہی اس کا آخری وقت ہے۔ اگر اس کے بعد ہم نے دیا، عید کی نماز پڑھ کر کے آئے، رکھے رہے نہیں دے سکے، عید کی نماز پڑھ کر کے آئے تب دیا، تو یہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، بلکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک عام صدقہ ہو جائے گا، ایک عام صدقہ ہو گیا، جو جیسے عام وقت میں آپ کوئی بھی چیز صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ عام صدقہ خیرات مانا جائے گا، یہ زکوٰۃ فطر کے طور پر، صدقہ فطر کے طور پر ادا نہیں ہوگا۔ لہذا اس سلسلے میں ہمیں احتیاط کرنی ہوگی اور پوری کوشش کرنی ہوگی کہ عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہم اس کو اس کے مستحق تک پہنچا دیں، ایسا نہ ہو کہ عید کے لیے نکلتے وقت ہم بھول جائیں یا جلدی میں ہونے کی وجہ سے ہم اتنا وقت نہ پا سکیں کہ اس کو کسی مستحق کو دے سکیں۔ یہ مسائل صدقہ فطر کے، اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا غلہ ہی دیا جائے اور غلے میں کیا چیز دی جائے۔ حدیث میں جو آتا ہے وہ تو اس زمانے کے حساب سے جو خوراک تھی، کھجور ہے، پنیر ہے، کشمش ہے، یہ سب، لیکن ان ساری روایتوں کے تناظر میں علماء کا کہنا ہے کہ جس علاقے کی جو خوراک ہوگی اسی خوراک میں سے ایک ساتھ دیا جائے گا۔ جہاں چاول کھایا جاتا ہے وہ چاول سے، جہاں گیہوں کھایا جاتا ہے گیہوں سے، یہاں کوئی اور چیز کھائی جاتی ہے اسی عام خوراک سے دی جائے گی۔ تو ہمارے یہاں چاول بھی کھایا جاتا ہے، گیہوں بھی کھایا جاتا ہے، دال بھی کھائی جاتی ہے، ان ساری جنسوں میں سے کسی ایک جنس سے یا ملا کر کے بھی آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گیہوں ہی دینا چاہیے، نہیں، چاول دے سکتے ہیں، چاول دیجیے، چنا دے سکتے ہیں، چنا دیجیے، آٹا دے سکتے ہیں، آٹا دیجیے، دال دے سکتے ہیں، دال دیجیے، لیکن سب کا پیمانہ وہی ایک سا ہوگا۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے کہ غلہ ہی دیا جائے صدقہ فطر میں۔ قیمت ادا کرنے کے بارے میں اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شکل میں ادا کی ہے، لہذا اس کو ایسے ہی دینا چاہیے۔ آپ کے زمانے میں بھی روپیہ پیسہ چلتا تھا، سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، لیکن آپ نے اس میں سے نہیں دیا، اس میں سے نہیں مقرر کیا، بلکہ غلے کی شکل میں دیا، تو سنت کے مطابق ہی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الا یہ کہ کبھی آدمی کسی ایسی مجبوری میں پھنس جائے کہ اس کے اور کوئی چارہ ہی نہ ہو پیسہ دینے کے علاوہ، مثلا وہ سفر میں تھا، بالکل عید کے دن صبح کو پہنچا اور اب اس وقت گیہوں خریدنے، چاول خریدنے، دال خریدنے کے لیے کوئی امکان نہیں ہے، نہ کوئی وقت ہے، اس طرح کی کوئی مجبوری آ جائے تو ایسی مجبوری میں آدمی قیمت ادا کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں، مجبوری کا حکم الگ ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سنت ہی کے مطابق دینے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے اختتام پر ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ نیکیوں کا جو سلسلہ پورے رمضان چلا، یہ سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے۔
یہ ایک تربیت ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے، یہ سال بھر کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو سال میں 1 مہینہ کماتے ہیں اور 11 مہینہ کھاتے ہیں۔ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو سال میں 1 مہینہ کمائے گا اور 11 مہینہ کھائے گا بیٹھ کر۔ تو یہ بیوقوفی، یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی ہے کہ 1 مہینہ عبادت کر لیا اور سال کے 11 مہینے غافل ہو گئے۔ نہیں، اس سلسلے کو جب ایک سلسلہ بن جاتا ہے تو اس پر جمے رہنا آسان ہے بنسبت نئے سرے سے شروع کرنے کے۔ تو یہ ایک تسلسل چل رہا ہے، اس تسلسل کو قائم رکھنا چاہیے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ عبادت کی مقبولیت کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ بندے کو اس عبادت کا سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق ملے۔ اگر سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق ملتی ہے اس عبادت کی تو سمجھیے کہ یہ عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ الہ العالمین، ہماری دعا ہے کہ ہمیں نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، یہ مقدس چند ایام جو بچے ہیں ان ایام کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرما اور ان اوقات اور ان لمحات کو عبادت و ریاضت سے معمول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والملاحدة والمبتدعة والمشركين اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔